بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اگر آپ ہمارا یوٹیوب چینل یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو آپ لکھیں گے جی این ٹی وی ایچ ڈی 24، یعنی اینڈ کے اوپر 24 لکھیں گے تو ہمارا چینل نکل آئے گا۔ ناظرین، ہیش ٹیگ کے ساتھ بھی اگر آپ لکھتے ہیں جی این ٹی وی ایچ ڈی 24 تو ہمارا چینل نکل آئے گا۔ ناظرین، جو واقعہ میں آپ سے آج شیئر کروں گا یہ ہے خانے وال کے سرکاری اسکول کا۔ اس میں پرنسپل صاحبہ کا کیا قصور ہے، ٹیچرز کا کیا قصور ہے، چوکیدار کس طرح 3 سے 4 بچیوں کی زندگی کو خراب کر چکا یا کرنے کی کوشش کرتا رہا، یہ معاملہ ایسا کیوں ہوتا رہا، کیوں وہ لوگ اپنی نوکری بچانے کے لیے لوگوں کی عزت داؤ پہ لگاتے رہے، یہ کس طرح ہوا، کس طرح واقعہ، یہ ساری چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل کے اوپر کرائم سٹوری، موٹیویشنل بہت ساری سٹوریز اور لیکچرز ہوتے ہیں، آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ بزرگ چوکیدار ہے، باریش بھی ہے ماشاءاللہ، عمر بھی لگ بھگ کوئی مطلب اب 60 کے قریب ہوگی شاید۔ 6 چھٹی کلاس کی بچی، پھر 9ویں کلاس کی بچی، پھر اس طرح اور 2 4 بچیاں، یعنی چھوٹیاں بچیاں وہی 15 سے نیچے تو ان کو یہ مختلف اس کے واقعات ملتے ہیں، لیکن پرنسپل صاحبہ کے کان پر جوں نہیں رینگی کیوں؟ ناظرین، اصل میں جو پرنسپل صاحبہ اسکولوں میں ہوتی ہیں، سرکاری اسکولوں میں، وہ کوئی اتنی پین نہیں لینے والے لوگ ہوتے۔ پھر ٹیچرز ہوتی ہیں، اچھی تنخواہیں ملتی ہیں، 50 60 70 80 ہزار روپیہ، اور پرنسپل کو تو 1 1.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے میرا خیال۔ تو جب اتنے پیسے ملیں، ان کو گاڑیاں شاڑیاں بھی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، نہیں تو پک اینڈ ڈراپ کی ان کے گھر والوں کی طرف سے سہولتیں ہوتی ہیں، تو مطلب ان کو یہ کوئی ایسا نہیں مسئلہ ہوتا کہ کسی کے بچے کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ہم کیئر کریں، یا مطلب کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے اکیلا اسکول میں، یا بچے اکیلے، یعنی وہ ایسے جیسی چھٹی ہوئی ایسے جناب ٹیچریں مطلب جلدی میں خود بھاگ گئیں، پرنسپل صاحبہ بھی نکل گئی، بچے جائیں بھاڑ میں، چوکیدار ہے کوئی ایسے لوگ ہیں ان کے سپرد کر دیا۔ لیکن ذمہ داری ہوتی ہے پچھلے لوگوں کی بھی، چوکیدار بھی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر پیچھے کوئی شیطان صفت شخص ہو، بے شک وہ باریش ہو، جس طرح کہ آج کل ہماری مساجد مطلب یا مدارس میں ہو رہا ہے، بچیوں چھوٹی مطلب بچیوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بہت ہی چھوٹی عمر کے بچیوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں وہ تو انتہائی غلط ہے اور انتہائی معیوب ہے اور انتہائی گھٹیا پن ہے، اور اس کی سزا اسی لیے سخت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ناظرین، یہ چوکیدار جو ہے بڑا خوبصورت نام ہے، محمد ایوب عالم چوکیدار تھا۔ یہ ایک مطلب خانے وال کا سرکاری اسکول تھا، اب میں نام نہیں لیتا، پرنسپل صاحبہ کا بھی کیا نام لوں۔ یہ چوکیدار جو ہے اس نے ایک بچی کے ساتھ 6 کلاس کی بچی تھی، کوئی 10 12 سال عمر ہوگی، تو اس بچی کے ساتھ اس نے نازیبہ حرکت کی، اس بچی کو اس نے مطلب چھیڑ خانی کی۔ تو پرنسپل صاحبہ کو جب بتایا بچی نے، اس کے گھر والوں نے، تو پرنسپل صاحبہ نے اس کی جھاڑ پٹی کی، لیکن اس کو ایک سادہ سے کاغذ کے معافی نامے کے اوپر پولیس کو نہیں دیا، اس بندے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پہلی دفعہ جس جگہ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، ایوب عالم کو انہوں نے معافی نامے پہ چھوڑا کہ جناب ٹھیک ہے، میں ایسی حرکت، گندی حرکت کسی بچی کے ساتھ دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ اس کی پہلی حرکت تھی، اس نے بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی، بچی کو مطلب ٹچ کیا، اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ تو اسی طرح یہ اس نے ایک اور واقعہ کیا، پھر اور کیا، یعنی 2015 سے 21 تک یہ وہاں اسکول میں جاب کرتا رہا ہے، بچیوں کے اسکول میں۔ باریش شخص ہے، اس کے اوپر شک بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ناظرین، اب آخری بار جب اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا تو یہ اس کا چوتھا اور آخری یا 5واں واقعہ تھا، میں بھی آخری، تو یا میں اس سے پہلے بھی میں بھی جو پکڑے نہیں گئے وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ چوکیدار کو اگر وہ پولیس میں پکڑاتی ہے، پولیس کے پاس ہے، تو پرنسپل کی اوپر بھی بات آئے گی، مطلب وہ اپنی نوکری بچانے کے چکر میں تھی اور یہ بندہ اپنی کرتوت جو ہے وہ اس طرح کرتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی معصوم کم عمر بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ
اس کے اوپر سخت ترین سزا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ خدا نہ خواستہ بڑی عورت ہے کوئی اپنی مرضی سے، تو وہ معاملہ بھی غلط ترین ہے، اس کی ہم کبھی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے، لیکن وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن سب سے مین چیز جو ہے وہ ہے بچیوں کی، چھوٹی بچیوں جو اسکول کی کم عمر ہیں، جن کے ساتھ واقعی زیادتی ہر معاشرہ غلط سمجھتا ہے۔ تو یہ جناب بچی اکیلی پیچھے رہ گئی، اور مطلب ٹیچریں اور سارے وہ لوگ چلے گئے۔ بچی کہتی جی میں نے فون لیا، میں بھی ٹیچر سے لیا، یا مطلب ٹیچریں تھیں اس وقت، پہلے کال کی میں نے اپنے بھائیوں کو، والد صاحب کو، مطلب اس طرح بات نہیں ہوئی۔ بالآخر میرے والد سے بات ہوئی تو میرے والد صاحب مجھے لینے چل پڑے، لیکن اسی دوران یہ جو چوکیدار تھا ایوب عالم، اس نے کہا جی ادھر کو آ جائیں، آپ ادھر کو آ جائیں۔ وہ آفس کے پاس کھڑی ہے، بچی کہتی میں، اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کس بھی کیا بچی کو۔ اب دیکھیں شیطانی کی حد کہ بچی کو کس بھی کیا۔ پھر اس بچی کے، اب مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیا بات کروں کہ بچی کہتی میرے بٹن کھولے، میری شرٹ کے بٹن اس نے کھولے، اندر ہاتھ ڈالا، میری چھاتی پہ ہاتھ پھیرا، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، مجھے اس نے غلط ٹچ نیچے اوپر شرمگاہ، یعنی کیا کیا کیا۔ اب اس کے بندے کے پاس وقت نہیں تھا، خدا نہ خواستہ اگر اس کے پاس وقت ہوتا تو یہ لازمی اس بچی کے ساتھ ریپ بھی کرتا۔ تو ایسے شخص کو اس میڈم نے 2015 سے لے کے 21 تک نوکری پہ رکھا، اور اس کے دوران اس نے 4 سے 5 واقعات بھی اس طرح کے کیے۔ یہ ہے صورتحال ہمارے اسکولوں کی، یہ ہے صورتحال ہمارے سرکاری ٹیچرز اور پرنسپلز کی، کہ اس طرح کے واقعات ناظرین ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں۔ اب تو واقعات شاید رہ ہی یہ گئے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ نازیبہ حرکات اور مطلب زیادتی کے ریپ کے واقعات، اور ان کو قتل کر دینا پھر۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی بھرمار ہے، اب جتنا بھی ہمارا سوشل میڈیا ہے ان سے بھرا پڑا ہے۔ تو بہرحال یہ اب بھی جو اسکول ہیں، ہمارے اسکول بے شک پرائیویٹ ہیں اور مطلب سرکاری ہیں، ان کے جو انتظامیہ ہیں، ان کے جو پرنسپلز ٹیچرز ہیں، کہ ایک بچہ بھی جب تک اسکول میں ہے تو پورا عملہ موجود ہونا چاہیے، بالخصوص اکیلے کمرے میں۔ جب بھی ٹیچرز چھٹی ہو، ٹیچرز اپنے کمرے میں، کلاس روم میں کھڑی ہو کر اپنی پورے بچیوں کو باہر نکالیں، چیک کریں کہ کمرے میں کوئی بچہ بچی رہ تو نہیں گیا۔ جب پورا کمرہ خالی ہو جائے تو پھر ٹیچر اپنے کمروں سے باہر آئیں اور اکیلے بچے کو اسکول سے باہر بھیجیں، اور والدین کے ساتھ یا مطلب جو لینے آتے ہیں لوگ ان کے ساتھ بھیجیں، اور پھر اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے اسکول سے نکلیں۔ جتنی دیر ہم یہ سختی نہیں کریں گے، کیونکہ معاشرہ جو ہے اب یہ لوگ بھیڑیے ٹائپ بن چکے ہیں، جو اس طرح کے سائیکو ہیں، یا مطلب اس طرح کے، ان کی عمر کا کوئی نہ دیکھیں، ان کی داڑیاں یا ان کے مطلب یہ عمریں یا ان کی جو صورتیں وہ نہ دیکھیں، لیکن ان میں جو چھپے بھیڑیے ہیں ان کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں۔